عہد حاضر کا المیہ یہ ہے کہ جرم ہوتا دیکھ کر بھی آنکھیں بند کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ نگاہوں کا نہ چرانا بھی جرم بنتا جا رہا ہے۔ خوش قسمتی سے ابھی یہ مجبوری صرف انسانوں کے پیروں کی زنجیر بنی ہے، جانور فی الحال اس سے آزاد ہیں۔ معلوم نہیں وہ زندگی سے بے پرواہ ہوتے ہیں یا سچائی کے علم بردار۔ معاملہ چاہے جو بھی ہو، یہاں نتیجہ انتہائی کارآمد نکلا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انسپکٹر شاہد علی ابھی تھانے پہنچا تھا کہ اسے یہ اطلاع ملی کہ قریبی علاقے میں ایک قتل ہو گیا ہے۔ اسے فوری طور پر وہاں پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ انسپکٹر شاہد علی قتل کے حل کیس کرنے میں خصوصی شہرت رکھتا تھا۔ وہ مغربی طریقۂ تفتیش سے بہت متاثر تھا۔ اس نے ہالی ووڈ کی تمام ایسی فلمیں دیکھ رکھی تھیں جن میں کسی کیس کو حل کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ وہ اس کی تفتیش پر مبنی رپورٹس اور کہانیاں بھی بڑی دلچسپی اور توجہ سے پڑھتا تھا اور اس سے حاصل ہونے والے تجربے کو اپنی تفتیش میں استعمال کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک وہ بہت کامیاب رہا تھا۔ اسے اب تک کل 15 قتل کے کیس دیے گئے تھے اور اس نے سب کیس بہت کم مدت میں حل کر لیے تھے۔ اس کے شاندار ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ 16واں کیس بھی اسے ہی دیا گیا تھا۔ چند ضروری چیزیں لے کر وہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ مقتول کے ملازم نے اسے لاش تک پہنچا دیا۔ مقتول جاوید علی تقریباً 45 سال کے لگ بھگ تھا۔ اس کا قد لمبا اور جسم بھرا بھرا تھا۔ دیکھنے میں وہ اچھی صحت کا مالک ہوتا تھا۔ لاش جائے وقوع پر اوندھے منہ غسل خانے اور بیڈ کے درمیان موجودہ جگہ پر پڑی تھی۔ لاش کے گلے میں سرخ رنگ کا مفلر تھا جس کی مدد سے اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ لاش کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے قتل ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے۔ انسپکٹر کے اندازے کے مطابق کم از کم 12 گھنٹے قبل یہ قتل ہوا تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ایک تو مقتول نے قتل ہونے سے قبل کوئی خاص مزاحمت نہیں کی تھی، دوسرے یہ کہ قتل یا قاتلوں نے کسی ہنگامی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا تھا بلکہ وہ صرف اسے ہی قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ کمرے کی کسی چیز کو چھوا تک نہیں گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ چوری کی واردات میں مزاحمت پر ہونے والا قتل بھی نہیں تھا۔ مزید تصدیق گھریلو ملازم انور حسین نے بھی کر دی۔ بظاہر گھر سے کوئی چیز کم نہیں تھی۔ جائزہ لینے کے بعد انسپکٹر نے مقتول کے کپڑوں کو احتیاط سے تلاشی لی۔ وہ سلیپنگ گاؤن پہنے ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سونے کی تیاری کر چکا تھا۔ اسی تلاشی کے دوران میں اسے کوئی قابل ذکر چیز نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد پہلے اس نے کمرے اور پھر الماری کی تلاشی لی۔ الماری کے اندرونی خانے سے اسے ایک سیاہ کور والی ڈائری ملی۔ انسپکٹر نے اسے جیب میں منتقل کر لیا۔ تفتیشی ٹیم کے ارکان پہنچ چکے تھے۔ وہ لاش اٹھوانے اور شواہد جمع کرنے کے انتظامات کر رہے تھے۔ انسپکٹر شاہد علی انہیں مصروف چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے ایک چکر پورے گھر کا لگایا۔ مقتول نے کافی پرندے پال رکھے تھے جن میں طوطے، چڑیا، کبوتر اور کئی دوسرے ملکوں کے پرندے بھی شامل تھے۔ انسپکٹر چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر ملازم کے پاس آ گیا جو ایک طرف خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ انسپکٹر اس سے کافی دیر تک سوال جواب کرتا رہا جن کا خلاصہ یہ تھا کہ مقتول اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کی ایک بہن تھی جو شادی کے بعد لندن چلی گئی تھی۔ ماں باپ مر چکے تھے۔ مقتول جاوید علی اس گھر میں اپنے ملازم اور پرندوں کے ہمراہ رہتا تھا۔ مقتول کا لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں تھا۔ اس نے بہت کم لوگ ملنے کے لیے آتے تھے اور ایک درمیانے درجے کا کاروباری شخص تھا اور ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ ملازم کے باقول وہ غصے کا کافی تیز مگر بہت خیال رکھنے والا مالک تھا۔ وقوع کی رات وہ چھٹی لے کر اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی بیمار تھی۔ صبح آنے پر اسے دروازہ کھلا ملا جس سے وہ فکر مند ہوا۔ کمرے میں آنے پر اسے علم ہوا کہ اس کے مالک کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس نے فوراً لندن اور پھر تھانے میں اطلاع کر دی۔ مقتول کی بہن کی اپروچ کی وجہ سے ہی اس کیس میں حکام بالخصوص دلچسپی لے رہے تھے۔ انور حسین نے کسی پر اپنے شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ انسپکٹر اسے کہیں جانے سے پہلے تھانے میں اطلاع کرنے کا پابند کر کے واپس تھانے کی طرف چل دیا۔
انسپکٹر نے اس ڈائری کی مدد سے مقتول کے دوستوں اور دشمنوں کے نام اور پتوں کے ساتھ بنائی گئی اپنی دونوں لسٹوں کو ڈائری کے اوپر رکھ دیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اٹھا لی۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ مقتول کو رات 9 سے 11 کے درمیان گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ قتل سے قبل اس نے بالکل معمولی سی مزاحمت کی تھی۔ ایک دوسری رپورٹ بھی ہمراہ تھی جس میں درج تھا کہ مقتول کے گھر سے اس کے اور ملازم کے فنگر پرنٹس کے علاوہ کسی کے ہاتھ کے نشانات نہیں ملے۔ باقی صفحات پر مقتول کے دیگر قوائف درج کیے گئے تھے۔ انسپکٹر نے اپنی ذاتی کوشش سے یہ رپورٹیں چند گھنٹوں میں حاصل کر لی تھیں۔ اس نے رپورٹ رکھ کر ایک مرتبہ پھر لسٹیں اٹھا لیں۔ اس ڈائری کو پڑھ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ مقتول دشمنیاں پالنے کا شوقین تھا۔ اس نے سب دشمنوں کی باقاعدہ تفصیلات لکھ رکھی تھیں تاکہ دشمنی تازہ رہے اور وقت کی گرد اس کو دھندلا نہ کر سکے۔ دوستوں کی لسٹ میں صرف چند نام تھے جبکہ دوسری لسٹ کافی طویل تھی۔ انسپکٹر نے تحریر کے مطابق ان لوگوں کے ناموں کے گرد سرخ دائرہ لگا لیا جس سے دشمنی کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ قتل جیسے جرم کا ارتکاب کر سکتے تھے۔ باقی لوگوں سے محض معمولی تلخ کلامی یا ہلکی پھلکی جھڑپ کو ہی اس نے دشمنی گردان لیا تھا۔ انسپکٹر نے فرداً بفرداً سب سے ملنے کا فیصلہ کیا اور نکل کھڑا ہوا، مگر پہلے ہی مقام پر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لسٹ کے مطابق پہلے شخص سے مقتول کا کاروباری جھگڑا تھا، مگر وہ شخص پچھلے 2 سالوں سے بیرون ملک سیٹل ہو چکا تھا۔ اس کا اب پاکستان سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ لسٹ میں درج اگلا نام فیض علی تھا۔ یہ مقتول کا کوئی دور یا نزدیک کا رشتہ دار تھا اور اسی شہر کے ایک مضافاتی کالونی میں رہائش پذیر تھا۔ اس سے وجہ انادیہ یہ تھی کہ مقتول اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر فیض علی نے اسے اپنی بہن کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس شخص پر شک کیا جا سکتا تھا کیونکہ امکان تھا کہ مقتول نے رشتے کے تنازع پر کبھی کوئی غلط بات کہہ دی ہو یا کوئی نازیبا حرکت کی ہو جس سے مشتعل ہو کر فیض علی نے اسے قتل کر دیا ہو۔ انسپکٹر کو فل یونیفارم میں ملبوس اپنے سامنے پا کر فیض علی کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، وہ واضح طور پر لرز رہا تھا۔ انسپکٹر نے یہ غور اس کی حرکات و سکانت پر جائزہ لیا، پھر پوچھا، کل رات تم کہاں تھے؟ میں جی ہسپتال میں، میرا بیٹا وہاں داخل تھا۔ جی ہم آج ہی گھر آئے ہیں۔ وہ بری طرح ہکلا رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کل رات کو تمہارے رشتہ دار جاوید علی قتل ہو گیا ہے؟ انسپکٹر نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ وہ ہکا بکا اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ اب وہ پہلے کے مقابلے میں سنبھلا ہوا قدرے پرسکون اور بے فکر بھی نظر آ رہا تھا، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز کی لرزش بھی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، صاحب جی مجھے اس کے قتل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی 9 برس قبل ہمارے رشتے کے لین دین پر جھگڑا ہوا تھا۔ اس دن سے آج تک ہم ایک دوسرے سے نہیں ملے۔ نہ ہی میں اس کے قاتل کو گرفتار کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں، نہ اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ انسپکٹر نے پرسوچ نگاہوں سے اسے تابدیر دیکھا، پھر اس کے کہنے پر فیض علی نے اسپتال سے بھی اپنی بات کی تصدیق کروا دی۔ انسپکٹر نے اسے بھی شہر سے باہر جانے سے قبل تھانے میں اطلاع دینے کی تاکید کی اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ شام جھک آئی تھی، باقی کارروائی کل پر ڈال کر وہ گھر روانہ ہو گیا۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ مذکورہ اشخاص گھر پر ہی مل جائیں گے۔ یہ 2 بھائی پہلے مقتول کے ملازم رہ چکے تھے۔ کچھ برس قبل ایک مرتبہ آفس میں آگ لگ گئی تھی جس سے فرنیچر کے ساتھ ساتھ بہت سا اہم ریکارڈ بھی جل گیا تھا، جس کی وجہ سے مقتول کو کافی بھاری مالی نقصان ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں بھائیوں کو جیل میں ڈلوا دیا مگر وہ بری ہو گئے تھے۔ دروازہ کھلنے پر جب انہوں نے انسپکٹر کو دیکھا تو وہ بری طرح گھبرا گئے۔ وہ کام کے لیے گھر سے نکل ہی رہے تھے کہ انسپکٹر کسی بلا کی طرح نازل ہو گیا۔ انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے منت آمیز لہجے میں ان سے اپنی ناکردہ خطا کی معافی مانگنا اور رحم کی درخواست کرنا شروع کر دی۔ انسپکٹر جانتا تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی بدنامی کی وجہ سے پہلی مرتبہ پولیس کے چکر میں آنے والا اور پولیس کی تفتیش بھگت لینے والا بے گناہ دونوں اسی طرح گھبراتے اور ہونکوں جیسی حرکات کرتے ہیں۔ انسپکٹر نے انہیں ایک لمبا سانس لیا اور ان دونوں بھائیوں پر قتل کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا،
تم دونوں نے بالآخر اتنے برس قبل ہونے والی زیادتی اور بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے سابقہ مالک جاوید علی کو قتل کر ہی دیا۔ مگر دیکھو، پولیس تم تک پہنچ ہی گئی۔ انسپکٹر کی بات سن کر ان کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ حیرت کی زیادتی سے انسپکٹر اپنی تعلیم اور تجربے کے پیش نظر خاموشی سے انہیں باغور دیکھتا رہا۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ نتیجہ اس کی توقع کے برعکس بھی نکل سکتا تھا۔ چند لمحے لگے تھے انہیں حیرت کے اس شدید جھٹکے سے سنبھلنے میں۔ اب نفرت اور غصے کا تاثر ان کے چہرے پر بخوبی پڑھا جا رہا تھا۔ بڑا بھائی کچھ بولنے کے منہ کھول ہی رہا تھا جب چھوٹے نے تیز لہجے میں کہا، سر جی، اس شخص پر ہم بہت سال پہلے ہی خاک ڈال چکے تھے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ اس نے ہمیں پولیس کے حوالے کیا تھا، آج پھر مر کر ہمارے سر پر مسلط ہو گیا ہے۔ ہمیں تو اس کی شکل دیکھے بھی سالوں گزر گئے ہیں، اور معاف کرنا سر جی، اگر ہمیں اسے قتل ہی کرنا ہوتا تو تب ہی کرتے جب اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اب تو اتنے سالوں بعد ہم بھول بھی چکے ہیں۔ انسپکٹر نے ٹوکے بنا اس جوشیلے مقرر کا ایک ایک لفظ توجہ سے سنا۔ اس کے حرف حرف سے اس کے سچا ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ یہ انسپکٹر کا ذاتی تجربہ تھا، مگر قانونی تقاضا بھی پورا کرنا تھا، سو اس نے ان سے اپنی برسوں رات کی کئی موجودگی کا ثبوت مانگا۔ وہ لوگ خوش ہو گئے کیونکہ خوش قسمتی سے برسوں رات نائٹ شفٹ میں دونوں نے اوور ٹائم لگایا تھا اور پوری رات فیکٹری میں موجود رہے تھے۔ انہوں نے انسپکٹر کے کہنے پر آنے اور جانے کا وقت نوٹ کر کے اپنی پوری رات کی فیکٹری میں موجودگی ثابت کرا دی تھی۔ وہاں سے واپس آ کر وہ مقتول کے سب ہمسایوں سے ملا، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، مگر کسی نے بھی قاتل کو آتے یا جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب وقت یہ قتل ہوا، اس وقت اس سارے علاقے میں بجلی بند ہوئی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر مجرم یا مجرموں نے اپنی کارروائی آسانی سے مکمل کی اور نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ انور حسین بھی اب تک کی تفتیش میں بے قصور ثابت ہوا تھا۔ شام کو انسپکٹر علی نے وقت لے کر ایک معروف بزنس مین حبیب گورایا کے آفس چلا آیا تھا۔ مقتول کی ڈائری میں اس شخص کا نام بھی درج تھا۔ جھگڑے کی وجہ نہایت عام سی تھی۔ حبیب گورایا ہوٹل کے کمرہ نمبر 7 میں ٹھہرا ہوا تھا۔ 7 مقتول جاوید علی کا لکی نمبر تھا۔ اسے ایک بزنس ڈیل کرنا تھی۔ اس نے حبیب گورایا کو کمرہ خالی کرنے کا کہا، لیکن اس کے انکار پر آفس سے باہر ہو گیا۔ نوبت گالی گلوچ اور ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ حبیب گورایا ڈھلتی عمر کا ایک دھان بان سا شخص تھا۔ باقی لوگوں کے بیچ بچاؤ کرانے تک مقتول نے اسے کافی چوٹیں لگا دیں۔ بعد میں کافی عرصے تک اس کا مقدمہ بھی چلتا رہا، پھر دونوں فریقوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ بے نتیجہ ہی ختم ہو گیا۔ حبیب گورایا نے اس کا استقبال بہت اچھی طرح کیا، حالانکہ وہ عام کپڑوں میں ملبوس تھا۔ انسپکٹر نے پہلا سوال کیا، سر، اس ایک جھگڑے کے بعد بھی آپ کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ تمہارے اس سوال کا مقصد؟ حبیب گورایا نے کمر کرسی کی پشت سے ٹکا کر پرسکون انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر نے صاف بات کی، جناب، آپ جانتے ہیں کہ جاوید علی قتل ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر حبیب گورایا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کا لہجہ بلند اور آواز تیکھی ہو گئی۔ اور تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ حالانکہ ہمارے درمیان آن آف فلیشی صلح ہو گئی تھی۔ میں نے یہ کیس تقریباً جیت لیا تھا۔ اس طرح جاوید کی ایک بھاری رقم بطور ہرجانہ مجھے کرنی تھی۔ وہ پہلے ہی کاروبار میں نقصان اٹھا رہا تھا، سو ایک شام میرے گھر آ گیا۔ اس نے میری بیوی کے سامنے مجھ سے معافی مانگی اور کیس سے تعلق ہونے کی درخواست کی۔ اس نے یہ معافی تحریری طور پر بھی مانگی تھی۔ میں نرم دل آدمی ہوں۔ پھر میری بیوی نے بھی سفارش کی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں تمہیں معافی نامہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ اس نے اپنی سیکرٹری سے وہ معافی نامہ منگوا کر انسپکٹر کے سامنے رکھ ڈالا۔ شاہد علی نے دھیان سے تحریر پڑھی۔ وہ واقعی مقتول کی تحریر تھی۔ نیچے اس کے دستخط بھی موجود تھے۔ اس واقعے کے بعد ہم کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے۔ میں نے تب معاف کر دیا تھا، تو پھر اتنے عرصے کے بعد مجھے اسے قتل کرنے یا کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایکسکیوز می، تم پہلے ہی طے شدہ وقت سے زیادہ لے چکے ہو۔ دوسرے لفظوں میں حبیب گورایا نے شائستگی کا چولہا اتار کر ایک دفعہ اسے دفع ہو جانے کو کہا تھا۔ انسپکٹر اس کا شکریہ ادا کر کے نکل آیا۔ اگلے 2-3 دنوں میں انسپکٹر نے مقتول کے سب دوستوں سے ملاقات کر لی۔ وہ 2-3 مرتبہ اس کے گھر سے بھی آیا ہوا، مگر ابھی تک کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔
بظاہر آسان نظر آنے والا یہ کیس اس کے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا تھا۔ ابھی تک کسی قسم کی پیش و رفت نہیں ہو سکی تھی۔ کئی دنوں کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر ڈائری کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک ایک صفحہ پڑھ ڈالا مگر کوئی نت نئی بات نہ تھی۔ سب کچھ اسے پہلے ہی معلوم تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک کسی خیال کے تحت اس نے ڈائری کا سیاہ کور اتار لیا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک لہرائی۔ کور کے ساتھ ایک طے کیا ہوا کاغذ بھی اس کی گود میں آن گرا۔ یقیناً اس میں کوئی خاص چیز تھی۔ اس نے جلدی سے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں بھی دشمنی کا ذکر تھا۔ مقتول جوا کھیلنے کی عادت کا بھی شکار تھا۔ غالباً اسی وجہ سے فیض علی نے اس کے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ہر جمعے کو شام میں جوا کھیلتا تھا اور شیدے نامی ایک شخص سے کبھی جیت نہ پایا تھا۔ اکثر وہ دوسروں سے بھی ہارتا رہتا تھا۔ اسے اس بات پر کوئی کلف تھا۔ جب آخری مرتبہ اس نے شیدے جوئے میں ایک بھاری رقم ہاری تو برداشت نہ کر سکا اور اسے پیٹنے لگا۔ نشے کا عادی، بیماریوں کا شکار شیدہ مزاحمت بھی نہ کر سکا۔ مقتول نے نہ صرف اس کے سامنے 2 دانت توڑ دیے بلکہ اس کی جیتی ہوئی رقم بھی چھین لی۔ یہ کوئی 1.5-2 ماہ قبل کا واقعہ تھا۔ انسپکٹر نے سر ہلایا۔ واقعی یہ قتل کے لیے ایک معقول جواز ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے مخبروں کے ذریعے شیدے کا ٹھکانہ معلوم کرایا اور اگلے دن الصبح اس کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ اس کی مفلوج الحال بیوی نے کھولا تھا۔ انسپکٹر نے شیدے کا پوچھا تو اس نے بتایا وہ پچھلے 2 ہفتوں سے گھر نہیں آیا ہے۔ فیض علی ان دونوں بھائیوں کے برعکس وہ غریب ان پڑھ عورت بڑے سکون سے انسپکٹر کو جواب دے رہی تھی۔ شاید وہ اس طرح پولیس کا سامنا کرتے رہنے کی عادی تھی۔ انسپکٹر نے ایک ایک لفظ تولتے ہوئے کہا، تمہارے شوہر پر قتل کا شبہ ہے، تم بتا سکتی ہو کہ وہ کہاں ہوگا؟ عورت نے تنفر سے ہاتھ جھٹکا۔ بس اسی ایک کام کی کمی تھی، بھلے سے اسے پھانسی چڑھا دو، گولی مار دو، کچھ بھی کر دو، پھر کوئی اس کا پوچھتا ہوا تو نہ آئے گا، میری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ عورت واقعی اس سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے انسپکٹر کو 3-4 جگہوں کے پتے بتائے جس پر شیدے کے جائے امکان کا تھا۔ انسپکٹر کے ایسے گھٹیا جگہوں پر خود جانے کے بجائے اپنے مخبروں کو بھیجا۔ اس طرح کم وقت میں نتیجہ سامنے آ گیا۔ شیدہ ان میں سے کسی ایک اڈے پر بھی نہ ملا۔ سب جگہوں سے ایک ایک جواب موصول ہوا، وہ کافی دنوں سے نظر نہیں آیا۔ انسپکٹر سوچ میں پڑ گیا۔ یقیناً یہ قاتل ہو سکتا تھا۔ اب تک کے سارے ثبوت اس کے خلاف گئے تھے۔ اب اسے شیدے کو گرفتار کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی تھی۔ وہ اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا جب اسے مقتول کی بہن کا فون موصول ہوا۔ وہ لندن سے پاکستان پہنچ گئی تھی اور مقتول جاوید علی کے کیس انچارج سے ملنا چاہتی تھی۔ گھر جانے سے قبل انسپکٹر نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا اور مقتول کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مذکورہ خاتون نے بڑے مہذب انداز میں اس کا استقبال کیا اور چائے سے اس کی تواضع کی۔ اس نے بڑی خاموشی سے اس کی اب تک کی کارکردگی کو سنا اور اس کی کوشش اور محنت کو بھی سراہا۔ مقتول کی بہن ذکیہ خاتون 50 کے ٹپے میں ایک دلکش خاتون تھیں۔ اس کے لباس اور رکھ رکھاؤ سے یہ اندازہ ہو گیا تھا وہ کافی امیر خاتون ہے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر بولی، انسپکٹر صاحب، میں آپ کو اس قتل کی واردات کا احوال سناتی ہوں۔ آپ اس لائن پر کام کر کے قاتل کو گرفتار کیجیے۔ جاوید علی رات کو سونے سے قبل نہانے کا عادی تھا۔ لائٹ جانے پر اس نے متبادل روشنی کا انتظام خود کیا کیونکہ ملازم چھٹی پر گھر چلا گیا تھا۔ پھر وہ نہانے چلا گیا۔ اسی اثنا میں 2 نوجوان لڑکے کمرے میں آہستہ سے داخل ہو کر پردوں کے پیچھے چھپ گئے۔ چھپنے سے پہلے انہوں نے جاوید کا مفلر اٹھا لیا۔ انہوں نے ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے تھے۔ ان میں ایک لڑکے کا قد لمبا، بال چھوٹے جبکہ دوسرے کے بال لمبے اور سامنے کا ایک دانت ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک کان میں بالی بھی پہنی ہوئی تھی۔ جاوید جب نہا کر نکلا تو انہوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ متبادل لائٹ کی کم روشنی اور لا علمی کی وجہ سے اسے ان کی خبر نہ ہو سکی تھی۔ انہوں نے اسے نیچے گرایا اور اسے قتل کر دیا۔ خاتون نے سسکی لی اور پھر رک کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ رونے سے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ چند لمحوں میں وہ دوبارہ بولی، یہ واقعہ بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ عینی شاہد نے مجھے یہ سب بتایا ہے، مگر میں کسی مجبوری کی وجہ سے اس وقت آپ کو اس سے نہیں ملوا سکتی۔ جب آپ قاتل کو گرفتار کر لیں گے تو میں آپ کو اس عینی شاہد سے ضرور
ملواؤں گی۔ میری گزارش ہے کہ جتنی جلد ہو سکے آپ میرے بھائی کے قاتلوں کو گرفتار کر لیں۔ میں آپ کو اس کا الگ سے انعام دوں گی اور اس سلسلے میں جو بھی اخراجات ہوں گے وہ دینے کو تیار ہوں، بس مجھے رزلٹ جلد از جلد مل جانا چاہیے۔ انسپکٹر نے کافی اصرار کیا، کئی مرتبہ گھما پھرا کر بات کی، مگر خاتون نے اسے عینی شاہد سے نہ ملوایا۔ ناچار وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ ساری رات سوچ بچار کے بعد وہ ایک منصوبہ ترتیب دے چکا تھا، گو کہ اس کی اب تک کی محنت بالکل عکارت چلی گئی تھی۔ تاہم قاتل کے گرفتار ہونے کی امید بندھنے پر وہ ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے تازہ دم ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس حلیے کا شخص یقیناً کسی نہ کسی نیٹ کیفے پر ضرور بیٹھا ہوگا، سو اس نے ارد گرد کے سب کیفے چھان ڈالے، ہر جگہ اس کا حلیہ بتا کر مدد کی درخواست کی، مگر کوئی ایسے لڑکے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ بہرحال وہ کیفے سے فارغ ہو کر مقتول کے ارد گرد کے لوگوں سے ایک مرتبہ پھر پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ 2 مزید کیفے بھگتانے کے بعد وہ اس جگہ آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس جگہ سے ہو کر وہ واپس چلا جائے گا۔ اس نے کیفے کے مالک کو حسب سابق حلیہ بتا کر مدد کی درخواست کرتے ہوئے اتنی تیزی سے بات مکمل کی کہ اسے بیچ میں بولنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ جب وہ خاموش ہوا تو کیفے کے مالک نے پرجوش انداز میں اسے بتایا کہ یہ حلیہ شہزاد اور اس کے دوست کا ہے، لیکن وہ 10-12 دنوں سے نہیں آ رہے ہیں۔ وہ انہیں تلاش کر لینے کا دعویٰ کر رہا تھا کیونکہ انعام کی رقم اس کی توقع سے زیادہ تھی۔ انسپکٹر نے اسے اپنا نمبر دیا اور جلد از جلد شہزاد کو گرفتار کرانے کی ہدایت کر کے واپس آ گیا۔ بظاہر جتنا مشکل لگ رہا تھا حل اتنی آسانی سے مل گیا تھا۔ اب مزید بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم اس نے اپنے ایک مخبر کو کیفے کے مالک کے پیچھے لگا دیا تھا تاکہ وہ ڈبل کراس نہ کر سکے۔ اگلے روز شام کو ہی اس کا فون آ گیا۔ اس کی آواز مارے جوش کے پھٹ سی گئی تھی۔ اس نے انسپکٹر کو اطلاع دی کہ وہ قاتلوں کو گھیر کر اپنے کیفے میں لے آیا ہے۔ انسپکٹر آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں دونوں کو حوالات میں بند کر چکا تھا۔ ان کا حلیہ بالکل وہی تھا جو ذکیہ خاتون یا اس کے عینی شاہد نے بتایا تھا۔ دونوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ وجہ تھی ایک لڑکی جو مقتول کے آفس میں کام کرتی تھی۔ یہ لڑکا بھی اسی کا ملازم تھا۔ مقتول نے اس لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کی تو شہزاد نے اسے فون پر منع کیا کیونکہ وہ خود اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مقتول نے شہزاد کی آواز پہچان لی اور اگلے روز اس لڑکی کے سامنے اس کی نہ صرف بے عزتی کی بلکہ اسے کام سے بھی نکال دیا، جس پر اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس کو قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کے دوست نے مقتول کے ساتھ والے خالی گھر کا بالائی کمرہ کرائے پر حاصل کر لیا، جس کی بالکونی مقتول کے بالکونی کے سامنے تھی۔ وقوع کی رات انہوں نے لکڑی کی سیڑھی کے ذریعے مقتول کی بالکونی میں اتر کر اسے قتل کیا، دروازہ کھولا تاکہ تفتیش کا رخ موڑا جا سکے اور اسے سیڑھی کے ذریعے واپس اس گھر میں چلے گئے۔ کچھ دن بعد قبل انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا، مگر اس کی ڈپلیکیٹ چابی کی بدولت وقوع کی رات انہوں نے اس گھر کو استعمال کیا تھا۔ انسپکٹر انہیں حوالات میں بند کر کے سیدھا ذکیہ خاتون کے پاس پہنچا، اسے قاتلوں کی گرفتاری کی خبر سنائی، جسے سن کر وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگی، لیکن اس نے قاتلوں کی گرفتاری پر شکوک کا اظہار کیا۔ مگر انسپکٹر کو اس عینی شاہد سے ملنے کی جلدی تھی، جس نے پولیس اور مجرموں کے بارے میں بتانے کے بجائے مقتول کی بہن کی آمد کا انتظار کیا اور خود پولیس کے سامنے بھی نہیں آیا۔ انسپکٹر کے یاد دلانے پر وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک پنجرے میں بند طوطے کے ساتھ واپس آئی۔ اس طوطے کو انسپکٹر پہلے بھی مقتول کے گھر میں کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک بولنے والا طوطا ہے انسپکٹر صاحب۔ قتل کی رات یہ کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس نے قتل اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر کسی اور سے مانوس نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اتنے دن تک کچھ نہیں بتایا۔ میں چونکہ آتی جاتی رہتی ہوں اس لیے یہ مجھ سے مانوس تھا۔ اگر میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے بتا دیتی تو آپ شاید اس طرح یقین نہ کرتے جس طرح اب کیا ہے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے کیس حل کر لیا۔ آپ کا انعام آپ کو مل جائے گا۔ انسپکٹر حیرت سے اس ننھے عینی شاہد کو دیکھتا رہ گیا۔